بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اللہ، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے انہی مقرب فرشتوں میں ایک فرشتہ جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مخلوقات کی جان نکالتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں۔ کافروں کی روح نکالتے وقت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، جبکہ مومنین کی جان نکالنے کے وقت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کی جان نکالنے والا اسرائیل۔ آخر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ رکھا گیا ہے۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں کس طرح بتایا گیا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام کی موت واقع ہوگی تو اسرائیل علیہ السلام کیا کہیں گے اور انہیں کس طرح یہ یاد آئے گا کہ میں نے ساری مخلوقات کی جان نکالی۔ آج اسرائیل کی جان نکلنے کا وقت ہے، اسی پر بات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میرے وہ دوست جو چینل پر ابھی آئے ہیں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جو مسلمان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دی گئی ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں۔ جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ اگر ملک الموت کو لوگ اس وقت دیکھ لیں، ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت جس میں آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں وہ دکھائیں۔ تو ملک الموت نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اسرار پر
انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب ملک الموت اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے، آپ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو محض آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ تکلیف بھی کافر کے لیے بہت ہے۔ پھر فرمایا اب ذرا یہ بتائیے مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے پھر کہا ذرا منہ پھیریے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، پھر دیکھا آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کی موت کیسے واقع ہوگی۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گا، تمام جن اور انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے وفات پا جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ فرمائے گا اسرائیل علیہ السلام سے بتاؤ اسرائیل آپ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی ہے اور نیچے اسرائیل باقی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت واقع ہو جائے گی۔ تمام مخلوق کی روح قبض کرنے والے کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے، اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو ملک الموت کے موت واقع ہونے کے وقت جو چیخ ملک الموت کی نکلے گی وہ انسان سن لیتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا کوئی میرا شریک تو میرا مقابلہ کرے، آج صرف میں بادشاہ ہوں۔ زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری بادشاہت اور شہنشاہت ہے۔ لیکن ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے، لیکن نام مختلف ہیں۔ جیسے یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں مائیکل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی ہو، ایک دن ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے کی موت کا بھی آپ نے سن لیا کہ موت کتنا سخت معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب پر اس مرحلے کو آسان فرمائے اور موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔